بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلہ. صدق اللہ العظیم. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کی بغاوت، سرکشی اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے باعث فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا. جب بنی اسرائیل کے بڑے دشمن اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے درباریوں کو غرق کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، تو اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں کوئی کتاب دی جائے، ضابطۂ حیات دیا جائے، دستور زندگی دی جائے. تو اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا. پہلے 30 دن کا وعدہ کیا اور اس کے بعد پھر اللہ نے 10 دن مزید بڑھا دیے، تو مکمل 40 دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے رہے، مناجات کرتے رہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی. تو یہ تورات ایسی کتاب ہے جو پتھر کی تختیوں میں لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. تورات قرآن مجید کی طرح نازل نہیں ہوئی کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرتے ہوں اور اس کو بعد میں صحابہ کرام لکھ لیتے ہوں. تورات پوری کی پوری لکھی لکھائی تختیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور موسیٰ علیہ السلام وہ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک کتاب ہے، تم اس کو مانو اور اس کے مطابق عمل کرو. تو اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا. 30 لیلتاً، 30 راتوں کا، کہ وہ یہ 30 راتیں طور پہاڑ پر گزاریں گے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے انہیں مکمل کر دیا 10 کے ساتھ، مزید 10 راتوں کے ساتھ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس مکمل ہو گیا اس کے رب کا ملاقات کا وعدہ. میقات سے مراد ملاقات کا وقت. فتم میقات ربہ، پس ان کے رب کا ملاقات کا وعدہ پورا ہو گیا. 40 لیلتاً، 40 راتیں. وقال موسیٰ لأخیہ، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا رہے تھے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ قوم کے اندر میرے جانشین بن کر رہیں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، لیکن ان میں سے جو مفسدین ہیں ان کے راستے کی آپ نے پیروی نہیں کرنی، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی،
آپ میرے جانشین بن جائیں، فی قومی میری قوم میں، وہ اصلح اور آپ ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام خود بھی نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کا بھی فرائض منصبی میں شامل تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر انہیں نہ بھی کہتے تو انہوں نے خود بھی یہ کام کرنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور تنبیہ اور یاد دہانی کے انہیں یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم یہاں پہ رہو اور ان کو باز و نصیحت کرتے رہو، ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو۔ فی قومی و اصلح، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ ولا تتبع، اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی، یعنی جو لوگ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے فساد برپا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو آپ نے ایسے لوگوں کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رکھنا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ والسلام طور پر گئے تو وہاں پہ جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی، اور یہ دوسرا موقع تھا۔ پہلی دفعہ جب انہیں نبوت ملی اور وہ مدین سے آ رہے تھے واپس، تو راستے میں جب ان کو آگ نظر آئی اور وہ آگ لینے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ یہاں پر اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو مقدس جگہ میں ہے۔ تو وہ پہلی کلام تھی اور یہ دوسرا موقع تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وقت مقررہ کے لیے، ملاقات کے لیے، تو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو ان سے ان کے رب نے کلام کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، محو کلام ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ میری اللہ سے گفتگو تو پہلے بھی ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، تو اللہ کو دیکھنے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے اللہ سے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اللہ سے کہنے لگے ربی ارینی، وکلمہ ربہ، جب ان سے ان کے رب نے کلام کی، قالا، تو کہنے لگے ربی ارینی، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تو اللہ نے کہا کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے اور اصول ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے کوئی بھی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، دنیا کی آنکھوں سے کوئی بھی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ قیامت والے دن مومن اللہ کو دیکھیں گے، اور اسی طرح جنت میں بھی اہل ایمان کو اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ قیامت والے دن تو سارے ہی دیکھیں گے، اور جنت میں اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق اللہ کا دیدار حاصل ہوتا رہے گا۔ بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر وقت اللہ کا دیدار ہو جایا کرے گا، وہ جب اللہ کو دیکھنا چاہیں گے وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار، کچھ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک بار، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو سال میں ایک بار۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے درجات مقرر کر دیں گے، اور اللہ کا دیدار جنت کے اندر
جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جن کو تو ہر وقت دیدار ہوتا رہے گا وہ تو بڑے خوش نصیب ہوں گے، لیکن جن کو وقفے وقفے سے دیدار ہوگا، تو جب وہ ایک بار اللہ کا دیدار کر لیں گے تو پھر وہ اگلے دیدار تک ترستے رہیں گے کہ کب اللہ ہمیں دوبارہ اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ تو اہل سنت والایمان، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی اپنا دیدار کروائیں گے، اور قیامت کے دن بھی لوگ ان کا اللہ کا دیدار کریں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت ان آنکھوں میں پیدا کر دیں گے کہ اللہ کو دیکھا جا سکے گا۔ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ لن ترانی جو ہے، یہ لن لفظ جو ہے یہ تابید کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ کی نفی کے لیے ہے۔ تو نہ تو دنیا میں کوئی شخص اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ قیامت والے دن، نہ جنت میں۔ تو ان کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ بہت ساری صحیح احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، لیکن دنیا کی آنکھوں سے یا اس عالم دنیا کے اندر کوئی جو ہے وہ اللہ کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شوق کو دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نورانی تجلیات ان کو آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اطمینان اور ان کی تسلی کے لیے اللہ نے کہا کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر تو یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، اور اگر اس پہاڑ سے یہ تجلی برداشت نہ ہوئی تو پھر آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال لن ترانی، اللہ نے کہا آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ، اور لیکن تو دیکھ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ قائم رہا، کھڑا رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، پس جب جلوہ افروز ہوا اس کا رب، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا، جعلہ دکن، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ تو پہاڑ بھی اللہ رب العزت کی تجلی برداشت نہ کر سکا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، یعنی جب لوگ بے ہوش ہوں گے، اور قیامت والے دن جب ہوش میں لوگ آئیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، لیکن میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر ان کو بے ہوش کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کی بے ہوشی سے مستثنا کر دیا ہو۔ تو بہرحال چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں وضاحت نہیں فرمائی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ فلما افاقا، جب انہیں ہوش آیا، جب انہیں کچھ افاقہ ہوا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قالا، تو کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں واقعی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، تبت الیکا، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی دوبارہ میں اس طرح کا کوئی سوال یا تقاضا نہیں کروں گا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی تو نے جو یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ دنیا کی آنکھ سے کوئی تجھے نہیں دیکھ سکتا، اور کسی کے اندر یہ
طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ پائے، تو میں اس پر سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر۔ یعنی اللہ نے پھر تسلی دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے تو دیکھنے کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر تو میں نے آپ کو لوگوں پر منتخب کر لیا ہے، ان اصطفیتک کا، میں نے آپ کو چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت دے کر، وہ بھی کلامی، اور تیرے ساتھ گفتگو کر کے، یعنی میں نے آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے۔ فخذ ما آتیتک، پس تو مضبوطی سے پکڑ، ما آتیتک، جو میں تجھ کو دوں، جو میں تجھے دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا، اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیے اس کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح، تورات کی تختیوں میں، لوح ایک تختی کو کہتے ہیں اور الالواح زیادہ تختیوں کو، تورات کی تختیوں میں ہم نے اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ دیے، من کل شیء، زندگی کے تمام معاملات، من کل شیء، زندگی کے تمام معاملات میں، موعظۃً، نصیحت، و تفصیلاً، اور اس کی تفصیلات، لکل شیء، ہر چیز کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیوں کے اندر تمام دینی احکام، اوامر، نواہی، ترغیب، ترہیب، قصص، توحید، تمام جتنے بھی احکامات ہو سکتے تھے زندگی سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری تفصیلات تورات کی ان تختیوں میں لکھ دی، اور حکم دیا، فخذھا، بس تو اس کو پکڑ لے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، اس کو مضبوطی سے تھام لے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس کے اچھے اچھے احکامات کو لازم پکڑ لے، وہ اس کی اچھی باتوں پر کار بند ہو جائیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر۔ تو یہاں گھر سے مراد یا تو ان کا انجام ہے، یعنی ہلاکت، یا پھر گھر سے مراد یہ ہے کہ ان قریب ان کے گھروں پر، یا ان کی جو سلطنت ہے، ان کی جو حکومت ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں کو ہم وارث بنا دیں گے اور آپ کو ان کے اوپر بٹھا دیں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، سأصرف، عن قریب میں پھیر دوں گا نگاہیں، ان آیاتی، اپنی آیتوں سے، الذین، ان لوگوں کی نگاہیں، یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر حق کے، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی جو متکبرین ہیں، جو اپنے آپ کو بلا وجہ کا بڑا بنا کر اور لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، تو اپنی آیتوں سے ان کا منہ پھیر دوں گا، یعنی وہ میری نشانیوں اور میری آیتوں سے بصیرت حاصل نہیں کریں گے، میری آیتوں اور میری نشانیوں میں غور و فکر نہیں کریں گے، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ متکبر ہیں۔ تو ایک متکبر آدمی جو ہے، وہ کسی کی اچھی نصیحت اور اچھی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا، ایک متکبر آدمی کسی کی اچھی بات اور اچھی نصیحت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اسے راستہ نہیں بنائیں گے، اسے اختیار نہیں کریں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے فوری اختیار کر لیں گے۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یا ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح وہ
ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ جب انہیں گمراہی کا راستہ نظر آئے گا تو اس کو فوراً اختیار کر لیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ، کفار اور پھر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی، کہ شرک کی بات ہو، کوئی اس طرح کی شرکیہ معاملات ہوں، بدعات و خرافات ہوں، تو بھاگ کر اس طرف جائیں گے اور اس کو بڑی خوشی سے کریں گے۔ اور جب ان کو توحید کا پیغام سنایا جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی جائے، تو ان کو یہ پیغام اچھا نہیں لگتا اور وہ یہ راستہ اختیار نہیں کرتے۔ تو شیطان کے راستے کو بڑی جلدی سے اختیار کر لیں گے اور رحمان کے راستے کی طرف چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، اور وہ ان آیتوں سے غافل تھے، بے لاپرواہ تھے، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ہماری آیتوں، نہ تو آیتوں کو تسلیم کیا اور نہ ہی ان کے اندر غور و فکر کیا، یعنی آیتوں کی تکذیب کر دی، تسلیم ہی نہیں کیا، اور پھر ان میں غور و فکر بھی نہیں کیا۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، حبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ جس کا قیامت پر یقین نہیں ہے اس کے عمل برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو قوم کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا، تو اس نے کہیں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی جو ہے وہ اس نے اٹھا لی، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی اٹھا لی جو اس نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ لوگوں کے زیورات اکٹھے کیے اور ان زیورات کو پگھلا کر جو ہے نا ایک بچڑا نما اس نے بت بنایا، بچڑا ہی محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ بچڑا جو ہے اس میں سے کچھ آوازیں نکلتی تھیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ بچڑا واقعی گوشت پوست کا حقیقی بچڑا بن گیا تھا یا وہ سونے کا ہی تھا، لیکن اس میں اس انداز میں ہوا داخل ہوتی تھی کہ اس سے گائے یا بیل کی آوازیں نکلتی تھی۔ تو سامری خبیث نے قوم کو گمراہ کیا اور کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ والسلام جس معبود کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ یہی ہے، وہ اپنے معبود کو گم کر چکے ہیں، وہ اپنے معبود کو گم کر چکے ہیں اور حقیقت میں یہی وہ معبود ہے جس کی تلاش میں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بڑا عجیب لگا کہ اس کے اندر تو بڑی عجیب اور منفرد قسم کی خصوصیات ہیں، اور مشرک جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی منفرد چیزوں کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ کسی جانور میں کچھ عجیب کیفیتیں یا عجیب طاقتیں دیکھیں گے تو اس کو ماننا شروع کر دیں گے، کسی پتھر کے اندر کوئی خوبصورتی یا خاص مخصوص لکیریں دیکھیں گے تو اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو جس چیز کے اندر بھی ان کو کوئی الگ سے چیز نظر آئے گی، انفرادی، یونیک، تو وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے طور پر جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جاسدن، جس کا جسم تھا، جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار، اور اس میں سے گائے کی آواز بھی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ انہ لا یکلمہم، کہ وہ بچڑا ان سے گفتگو نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستے کی رہنمائی کرتا ہے، کہ بنایا بھی انہوں نے خود ہے
اور اگر اس میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے کہ وہ تمہارا معبود ہے اور تمہارا رب ہے۔ پھر بھی یعنی نہ وہ ان سے گفتگو کرتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وَكَانُوا ظالمین، اور وہ تھے ظالم۔ ظالم، ظلم کرنے والے، تو ہر گناہ ظلم ہے، لیکن شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب انہیں شرمندگی ہوئی، یہ ایک محاورہ ہے، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ اپنے سامنے جھک گئے یا اپنے سامنے گرا دیے گئے، یعنی جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم تو غلط کام کر چکے ہیں، ہم نے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عدم موجودگی میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگنا شروع کی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ نادم ہوئے، انہیں ندامت ہوئی، وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھا کہ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، تحقیق وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا، تو کہنے لگے، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے توبہ کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، وَلَمَّا رَجَعَ، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام، طور پہاڑ سے واپس لوٹ کر آئے 40 دن پورے کر کے، اِلیٰ قومہ، اپنے قوم کے پاس، اور تورات کی تختیاں بھی ان کے پاس تھیں، تو غضبانہ، وہ غصے کی حالت میں تھے، آصفہ، اور افسوس کرنے والے تھے۔ قوم کی حالت کو دیکھ کر ایک تو انہیں غصہ بڑا ہوا، اور دوسرا انہیں افسوس بھی آیا ان کے اوپر۔ قالا، تو انہوں نے کہا، بئس ما، بہت بدترین، خلفتمونی، تم میرے جانشین ہو، من بعدی، میرے بعد، تم میرے بعد بہت بدترین جانشین بنے ہو، یعنی میں تمہیں کیا کہہ کر گیا تھا اور تم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ اعجلتم امر ربکم، اعجلتم، تمہیں کیا جلدی تھی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے کی، تمہیں اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے کی جلدی کیا تھی، میں نے آ ہی جانا تھا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے نیچے ڈال دی تختیاں، تو چونکہ غصے کی حالت میں تھے، افسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے تورات کی تختیاں نیچے رکھ دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، تو غصے کی حالت میں ان کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے کہ آپ نے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی، آپ نے ان کو شرک کے اندر کیوں جانے دیا اور ان کو شرک سے کیوں نہیں روکا۔ تو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو غصے میں دیکھا، تو انہیں اپنی ماں کا بیٹا کہہ کر محبت کے ساتھ پکارا۔ قال، ہارون علیہ السلام نے کہا، ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور جانا، کمزور سمجھا، وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی اگر میں زیادہ سختی کرتا اور انہیں روکتا، زیادہ سختی کرتے ہوئے، تو قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، یہ تو ڈٹے ہوئے تھے اور مصر تھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، فلا تشمت، پس تو ہنسنے کا موقع نہ دے، بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، وہ تو خوش ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر، کیونکہ نہ تو میں نے انہیں خود کہا کہ تم شرک کرو، اور نہ ہی میں نے خود بھی شرک کیا، میں تو انہیں روکتا رہا اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب بات کو سمجھ گئے کہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، الٹا
انہیں قتل کرنے کے قریب تک پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے ولے اخی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ یعنی نہ تو میرے بھائی کا قصور ہے اور نہ اس میں میرا قصور ہے، لہذا اے ہمارے رب تو مجھے اور میرے بھائی ہم دونوں کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور بے شک تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مہربانوں میں سے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جی ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَاعَدْنَا موسیٰ اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃً 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے اس وعدے کو پورا کیا بعشر مزید 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ پس مکمل ہو گیا اس کے رب کا وعدہ 40 لیلۃً 40 راتیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے اخلفنی فی قومی تو میری قوم میں میرا جانشین بن جا، وَأَصْلِحْ اور ان کی اصلاح کرتا رہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ اور نہ پیروی کرنا مفسدین کے راستے کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان کے رب نے ان سے کلام کی، قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارینی اے میرے رب مجھے دکھا، انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی تو اللہ نے کہا کہ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل اور لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا، فسوف ترانی تو عنقریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جب اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکن تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا جب انہیں افاقہ ہوا بے ہوشی سے درست ہوئے، قال سبحانک تو کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، تب تو الیکا میں تجھے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، علی الناس تمام لوگوں پر، برسالاتی اپنی رسالت تجھے دے کر، و بکلامی اور تیرے ساتھ کلام کر کے، فخذ ما آتیتک پس تو پکڑ لے جو میں تجھے دوں، وقم من الشاکرین اور تو ہو جائے شکر گزار لوگوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اور ہم نے لکھ کر انہیں دے دی، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء موعظۃ ہر چیز کے بارے میں نصیحتیں، و تفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیلات، اور کہا فخذها بقوت اے موسیٰ اسے پکڑ لو مضبوطی سے، وأمر قومک اور اپنی قوم کو حکم دو، یأخذوا بأحسنها وہ اس کے اچھے اچھے احکام کو لے لیں، سأریکم دار الفاسقین ان قریب میں آپ کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، سأصرف عن آیاتی الذین میں ان قریب پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے اپنی آیتوں سے نگاہیں ان لوگوں کی، یتکبرون فی الارض بغیر الحق جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ راستہ دیکھ لیں ہدایت کا، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا تو اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ اور اگر وہ دیکھ لیں گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا تو اسے راستہ اختیار کر لیں گے، ذالک یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین اور وہ ان سے بے پرواہ تھے، لاپرواہ تھے، غافل تھے، والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلا ایک بچڑا،
جسد لہ خوار، جس کا ایک جسم تھا اور اس کی بیل جیسی آواز تھی۔ الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، انہ لا یکلمہم، کہ بے شک وہ بچڑا نہ تو ان سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو معبود بنایا اور وہ تھے ظالم۔ ولما سکت فی ایدیہم، اور جب وہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے اپنے اس عمل پر، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھا کہ تحقیق وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا، تو کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس، غضبان آصفا، غصے کی حالت میں، افسوس کرتے ہوئے، قالا، تو انہوں نے کہا، بئس ما خلفتمونی، بہت بدترین تم میرے جانشین ہوئے ہو، من بعدی، میرے جانے کے بعد، اعجلتم امر ربکم، تمہیں کیا جلدی تھی اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے ڈال دیں تختیاں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے تختیاں نیچے ڈال دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑا اپنے بھائی کے سر سے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ قال، تو ہارون علیہ السلام نے کہا، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، بس تو نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور تو نہ مجھے شامل کر ظالم قوم کے ساتھ۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو داخل کر دے اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، 2 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے کہا کہ قیامت والے دن سبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو قیامت والے دن تو پھر جو کفار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، تو وہ بھی تو دیکھیں گے، تو کیا وہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایمان والوں کی اور جو گناہ گار ہوں گے ان کی کیفیت ایک جیسی ہوگی؟ جو اہل ایمان کو دیدار ہوگا نا، وہ ان کو تو دیدار ہوگا نا، شفقت کا دیدار، رحمت کا دیدار، لیکن جو جی کافر ہیں ان کے لیے جبروت اور قہار اور غصے والا دیدار ہوگا۔ تو یہ دیدار جی کی اپنی کیفیتیں ہوتی ہیں نا، ایک بندہ جو ہے اس کو بندہ پیار سے ملتا ہے اور ایک کو بندہ غصے سے ملتا ہے، تو ان کا دیدار ان کے لیے نعمت نہیں ہوگا یا رحمت نہیں ہوگا، وہ دیدار نہیں ہوگا، بس وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ ان کا حساب و کتاب لے گا، تو وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے انتہائی غصے کی حالت میں ہوں گے۔ جی ہاں، بس میں یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ نظر آئیں گے، سب کو نظر آئیں گے، دنیا کی آنکھوں میں کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ سر، اور ایک اور کوشچن تھا، آپ نے کہا کہ جو تورات ہے وہ قرآن کی طرح فرشتے کے ذریعے نبی کے دل پر نہیں اتری، بلکہ یہ پوری کی پوری تختیوں کی صورت جو ہے وہ کوہ طور پر دی گئی، تو میرا سوال یہ کہ وہاں پر جو تختیوں کی صورت میں دی گئی تو کیا فرشتہ درمیان میں حائل نہیں تھا؟ جیسے بھی دی گئی، فرشتے کے لکھ کر تختیاں دی گئی، اب اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کے ذریعے، واضح بات ہے فرشتے کے ذریعے ہی اللہ دیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر فرشتے کے ہی وہاں پہ یکدم سامنے چیز نظر آ جائے اور اللہ کہے جی اس کو پکڑ لو۔ جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر۔ جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اللہ تعالیٰ نے کس پہاڑ پر تجلی ڈالی تھی اپنے؟